اگر رستے میں دم نکلے شہادت ہو ہی جائے گی۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، مصطفیٰ سے پیار کیجیے، ان پہ دل نثار کیجیے، مصطفیٰ سے پیار کیجیے، ان پہ دل نثار کیجیے۔ ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار سنتے، ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجیے۔ نماز ہم کو ملی ہے یا رسول اللہ، نماز ہم کو ملی ہے تیری رفاقت سے، نماز ہم کو ملی ہے تیری رفاقت سے۔ نماز کیسی ہو جس میں تیرا خیال نہیں، نماز کیسی ہو جس میں تیرا خیال نہیں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، خدائے مسلمہ کرام، میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں چاہتا ہوں اسی کے اوپر لب کشائی کروں، لیکن آئیے آغاز سخن سے تب بے طور مناسب ہی نہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، ہم سب کو اپنی کالی کملی میں چھپانے والے، میدان محشر میں کام آنے والے، قبر میں اپنی پیاری صورت کو دکھانے والے، عرب والے عجم والے، روح خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں احترام اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پورا مجمع باواز علم بارگاہ رسالت کے درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور سب ذرا جی لگا کر کے محبت سے زور سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدنی والجود والکرم منبع العلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کا میرا عنوان نماز ہے اور صحابہ کی جماعت ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں آپ کو پہلے بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اللہ رب العزت نماز کے قریب جانے سے منع کر رہا ہے۔ کسے منع کر رہا ہے؟ کن لوگوں کو منع کر رہا ہے؟ اور ارشاد فرما رہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، کس کا نصیب اتنا خراب ہے کہ اللہ اسے نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے؟ کس کا نصیب اتنا بد ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ اسے منع کر رہا ہے؟ کسے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے؟ ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز میں مت جانا، نماز پڑھنے کے لیے مت جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کون ہے جسے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ کون ہے جو نماز نہ پڑھے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وانتم سکارى، وہ نماز ہرگز نہ پڑھے جو نشے کی حالت میں رہتا ہے۔
وہ نماز ہر جگہ پڑھے، وہ نماز کے قریب نہ جائے جو نشے میں رہتا ہے۔ اگر میں کھول کے بتاؤں تو وہ نماز نہ پڑھے جو شراب پیتا ہے، وہ نماز نہ پڑھے جو جوا کھیلتا ہے، وہ نماز نہ پڑھے جو نشہ آور اشیاء استعمال کرتا ہے، وہ نماز نہ پڑھے جو کلیری ہوتا ہے، جو بھلیری ہوتا ہے، جو چرسی ہوتا ہے، جو ساری چیزوں کو جو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے شام کو نہ بھرنا رہا، نماز نہ پڑھنا۔ میرے دوستو کہ تمہیں بد نصیب ہے وہ لوگ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنا سجدہ کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیں وہ شراب انسان کے لیے کتنی بیکار چیز ہے، شراب انسان کے لیے کتنی بری چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں جو نشہ آور ہوتی ہے، جو نشے میں آتی ہے، جس کو پینے کے بعد کھانے کے بعد انسان کو قابو میں نہیں رکھتا، خودی کو بیٹھتا ہے، ایسے لوگ رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے سجدے میرے لائق نہیں ہے، تمہاری نماز میرے لائق نہیں ہے۔ جس دن اس چیز سے توبہ کر لینا میں تجھے توفیق دے دوں گا، تو نماز پڑھنے لگ جائے گا، تو نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ کتنے بدنصیب ہے شخص، شراب بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ اللہ کے رسول کہتے ہیں سنو 3 لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ 3 لوگ، 3 ایسی جماعت، یہ 3 گناہ، تینوں میں سے کوئی ایک بھی ان کے اندر رہا، چاہے جتنے پرہیزگار ہو جائیں، چاہے جتنی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، چاہے جتنے علامہ فہامہ ہو جائیں، بخشے نہیں جائیں گے۔ یاد رکھنا اللہ کے ہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ بڑے علم والے ہو، اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اچھے عمل والے ہو۔ اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا اچھے عمل والے ہو۔ کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہیں، حضرت فاطمہ کا جب وصال ہوتا ہے جو رسول کی چہیتی بیٹی ہے، جن کے لیے ارشاد فرما دیا گیا ہے، ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ یہ فاطمہ ہے، یہ خاتون جنت ہے، یعنی جنتی خاتون کی سردار ہے۔ یہ مرتبہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے، لیکن جب آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کو قبر اتارا جاتا ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے قمر تجھے کچھ پتہ بھی ہے کہ تیری گود میں کون آ رہا ہے، یہ تیری گود میں جو آ رہا ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں، یہ رسول کی بیٹی ہے، رسول کی لخت جگر ہے، جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، انسانی حور ہے۔ انسان اس لیے کہ میری بیٹی ہے، حور اس لیے کہ اسے حیض نہیں آتا۔ دنیا کی کوئی بھی عورت اس سے بچ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، لیکن حضرت فاطمہ میں نہیں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، حوران بحث جنت کی حور ہے، انہیں بھی حیض نہیں آتا، فاطمہ کو نہیں آتا، اسی لیے کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ زہرا کا مطلب پاک ہے، ان ساری نجاستوں سے دور ہے۔ اللہ نے پاک کیا ایسی خاتون جنت، ایسی رسول کی پاک و صاف بیٹی جب قبر میں جا رہے ہو، حضرت عباس کہہ رہے ہیں پتا ہے تیری گود میں کون آ رہا ہے، یہ فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کہتے ہیں، بڑی پاک خاتون تمہاری گود میں آ رہی ہے۔ اے قبر مجھے پتا
है तो कब आवाज देती है, अब्बास ये कब है, यहाँ हसब नसब नहीं चलता, यहाँ हसब नसब नहीं चलता, कौन कौन की बेटी है, कौन है, ये नहीं चलता, यहाँ अच्छे अमल चलते हैं, अच्छे अमल चलते हैं, कौन कितना लेट होगा उसके साथ उसी तरह बर्ताव किया जाएगा। मेरे दोस्तों, हालांकि हज़रत फातिमा खातून जन्नत वो कब्र बड़ी खुश हुई जिस जगह हज़रत फातिमा का मज़ार अक़दस है, वो जगह अर्शे मौला से कम नहीं, जहाँ हज़रत फातिमा लफ्ज़ जिब्र रसूल आराम कर रही है, वो अर्शे मौला से अफजल है। ज़मीन उस जगह की खुश हो रही है, लेकिन ये जो को नसीहत जो बता दी ये अमल की जगह है, हसन नसब बयान करने की नहीं। अच्छे अमल करके आए तो मैं तुम्हें अपनी गोद में ऐसे सुनाऊंगा जैसे धन होती है, और बड़ा धर्म बेकार करके गुनाह करके अपने आप को बर्बाद करके नशे में हो करके और बुरी मौत मर करके तुम आओगे तो मैं तुम्हें दबा कर रसूलियों को तोड़ डालूंगी, अल्लाह का खाक माल होगा। मेरे दोस्तों, जो इंसान कब्र के अज़ाब से बच गया, समझ लेना क़यामत के अज़ाब से बच गया, और जो यहाँ से पीटा गया वो यहीं से पीटते पीटते क़यामत तक पीटा जाएगा, और आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं आएगा और चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, तीन लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वो कौन? सबसे पहले शराब पीने का आदी लोग शराब को हल्का गुनाह समझते हैं और ये सोच कर पी लेते हैं, पी लिया, रात को चुप से आए, घर में लेट गए, सो गए, कहते हैं मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को सताया नहीं, बस चुप से आया, पिया और लेट गया। मेरे दोस्तों, जिस तरह ये लोग कहते हैं, कभी इनसे कह दो चुप से जाओ, जहर लो, पीकर लेट जाओ, फिर बताना, इसलिए बताने का मौका नहीं मिलेगा। ये शराब जहर है, इंसान जहर खा ले तो जिस्म मर जाता है, और जब शराब पी ले तो इंसान की रूह, उसके अमल, उसका दीन, उसका ईमान कमजोर होने लगता है। और इसी तरह अगर वो आदी हो जाए तो एक दिन इस्लाम से बाहर भी हो सकता है। उसे क्या पता, तो उसे तो लगेगा अब्दुल रहमान हमारा नाम है, मोहम्मद खलील हमारा नाम है, मोहम्मद मेराज हमारा नाम है, मुसलमानों वाला हमारा नाम, तो हम मुसलमान हैं। याद रखो, अल्लामा इकबाल ने कहा है, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। नाम से कुछ नहीं होता, नाम रख लो मुसलमानों वाला, काम कुफ्र वाला करोगे तो अल्लाह के यहाँ बचने का कोई चांस नहीं, इसलिए वहां अमल चलता है। अमल, अच्छे अमल करो। तीन लोग, पहला नंबर शराब का आदी, बगैर तौबा किए मर जाए, बगैर तौबा किए इंतकाल कर जाए, दुनिया से पूछ कर जाए, मौका ना मिला। मसलन एक शराबी इंसान है, रोज पी लेता है, एक दो दिन के बाद कभी पी लेता है, एक हफ्ते में पी लेता है, लेकिन ये जहर पीता जरूर है, पी लेता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, जिसके जिस्म के अंदर शराब का एक भी कतरा रहेगा
باقی رہے گا، جب تک باقی رہے گا اس کے کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جائیں گے، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ لے، چاہے روزے رکھ لے، تلاوت کر لے، اس کے ہاتھ میں واپس کر دیا جائے گا، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ حرام چیز موجود ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب کوئی ایک بار شراب پیتا ہے اس کا اثر جسم کے اندر 40 دن تک رہتا ہے، 40 دن تک رہتا ہے۔ جو شخص روز پیتا ہے اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیا جتنی نمازیں پڑھنا ہے پڑھ لے، لوگ پیتے ہیں، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ کرے اٹیک آ جائے، خدا نہ کرے کہیں سے گر کے انتقال ہو جائے، خدا نہ کرے شراب کے نشے میں تھے بیماری پکڑ لی تھوڑی دیر بعد انتقال کر جائے، یعنی یہ سب اچانک موتیں ہیں، یہ موتیں تمہیں توبہ کرنے کا موقع نہیں دیتی ہیں، یہ موتیں توبہ کرنے کا موقع نہیں دیتی ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال کر گیا، کیسے توبہ کر پاؤ گے؟ ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ توبہ کرنے کا وقت کب آتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا موت سے پہلے، موت سے پہلے۔ اس نے سمجھا کہ ابھی تو 30-40 سال کی عمر ہے، 70-80 سال تک جینا ہے، اگر 40 ہے تو 40 اور جینا ہے، ابھی 40 سال کا وقت گزر جانے تو آخر میں توبہ کر لوں گا۔ سرکار نے پوچھا کیا تو کل تک زندہ رہے گا؟ کل تک تو زندہ رہے گا؟ یہ تو نہیں پتا، بولا بس یہی حال ہے، جب تیرا کل کا پتا نہیں تو کل پہ کیوں چھوڑتا ہے؟ آج ہی توبہ کر لے، اور توبہ کر کے مر جائے گا تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو بخشا۔ اگر اللہ پکڑنے میں آ جائے نہ گناہگاروں کو، ہم جیسے لوگوں کو، سیاکاروں کو اگر پکڑنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے اچھوں کو پکڑ لیتا ہے، اور اگر چھوڑنے پہ آ جائے تو ہم جیسے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ بہت رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، یاد رکھنا جبار بھی ہے، یاد رکھنا قہار بھی ہے۔ اگر اس نے جبر کیا تو کیا کرو گے؟ قہاریت کا عذاب ڈال دیا تو کیا کرو گے؟ عقاب نازل کر دیا تو کیا کرو گے؟ ایک لوگ کون جو شراب کا عادی بغیر توبہ کیے مر جائے، اس کے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ دوسرا اپنی زندگی میں کبھی بھی اس نے اپنے ماں باپ کو، ماں یا باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو کبھی اپنے ہاتھوں سے کسی بات پر غصے میں آ کر دھکا دے دیا ہو یا مار دیا ہو یا چلا دیا ہو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کتب ہو جائے بخشا نہیں جائے گا، کتب ہو جائے بخشا نہیں جائے گا، چاہے جتنے حج کر لے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، بخشا نہیں جائے گا۔ ہاں جائے اکیلے توبہ کرے تو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہاں تو ایک کنڈیشن ہے، مار دیا، چلا دیا، غصے میں آ کر کے دھکا دے دیا، اب آئے احساس کرے یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، اب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے معافی طلب کر رہا ہے، منی من میں مانگ رہا ہے مولا معاف کر دے، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، ایسے معافی مانگنے سے معافی نہیں ملے گی، ایسے توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کب قبول ہوگی؟ کہ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، جن سے تم نے غلطی کی ہے ان سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں اللہ بھی معاف کر دے گا۔ وہ اسلام کے مقدس شہزادوں، سرکار سے سوال ہوا یا رسول اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ توجہ میری بات پر غور کر رہا ہوگا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے سوال ہو یا رسول اللہ کب راضی ہوتا ہے، کیسے پتہ لگائیں؟
کہ اس وقت مجھ سے اللہ راضی ہے، اس وقت اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ ہم کیسے پتہ لگائیں، اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر جاؤ اور اپنے ماں باپ کو دیکھو، تمہارے ماں باپ اگر تم سے راضی ہیں سمجھ جانا اللہ راضی ہے، سمجھ جانا اللہ راضی ہے، اور اگر یہ ناراض ہے سمجھ جانا اللہ بھی ناراض ہے، اور جسے رب ناراض ہے نہ یہاں کا ہوتا ہے نہ وہاں کا ہوتا ہے، ہر جگہ تو رب کا قبضہ ہے، ہر جگہ رب کی قدرت ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ ماں باپ ہمارے لیے جنت ہے، جنت، یہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جنت ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جس نے باپ کے ہاتھ کا بوسہ دیا، چوما، ہاتھ کا بوسہ دیا، گویا اس نے جنت کے دروازے کو چوم لیا۔ اللہ نے کتنا عظیم مرتبہ باپ کو فرمایا، جس نے ہاتھ کا بوسہ دیا اس نے جنت کے دروازے کو چوم لیا، اور جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ جنت کی چوکھٹ، میرے آقا ماں کے پیروں تلے جنت بتا دی، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اگر ان کی زبان سے زندگی میں کبھی بھی تمہارے لیے دعا نکل گئی بس تم بخش دیے جاؤ گے، اور اگر کبھی ستایا بخشے نہیں جاؤ گے۔ تیسرا کنڈیشن، تیسرے لوگ کون ہیں؟ تیسرے دیوس۔ دیوس، آپ سوچ رہے دیوس کون ہے؟ یہ نیا کوئی جملہ آ گیا ہے میرے دوستو، نہیں پرانا ہے۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ اکثر یہ لوگ ایسے لوگ ملتے ہیں، دیوس قسم کے لوگ بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ دیوس کسے کہتے ہیں میں بتاؤں، دیوس وہ باپ ہے، دیوس وہ باپ ہے جس کی اولاد بے حیا ہو گئی۔ دیوس وہ باپ ہے جس کی اولاد بے حیا ہو گئی اور اس کا باپ اس کی بے حیائی پر راضی ہو، یعنی وہ روکتا نہ ہو۔ بیٹیاں گھوم رہی ہے بے پردگی کے ساتھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اسے دیوس کہتے ہیں۔ وہ بھائی دیوس ہے جو اپنی بہنوں پر لگام نہیں لگاتا اور بے حیائی کرتی نظر آتی ہے، ایسا بھائی دیوس ہے۔ ایسا شوہر دیوس ہے جو اپنی بیوی کو ایسے کپڑے پہنا کر کسی فنکشن میں لے جاتا ہے، بغیر نقاب کے لوگ دیکھیں گے کہ اس کی بیوی نے کتنا خوبصورت کپڑا پہنا ہے، کتنے زیور پہنے، لوگوں کی نظریں جائیں گی۔ اگر یہ خیال اس کے دل میں رہا اور میری بیوی لوگوں کے سامنے خوبصورت نظر آئے تو ایسا شوہر دیوس ہے، ایسے دیوس اللہ کی بارگاہ میں بخشے نہیں جائیں گے، وہ چاہے جتنے اچھے ہو جائیں۔ یہ تین لوگ نہیں بخشے جائیں گے، لہذا میرے دوستو ان تینوں چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے، خاص کر کے شراب سے، جوا سے، ان نشہ آور چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے۔ اب آپ سوچیں جو لوگ نماز نہیں پڑھنے جاتے، نہیں پڑھتے، وہ یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں جاتا، میں نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھتا ہوں، موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں مل پاتا، دکان سے چھوٹ نہیں پاتا، جاب سے لوٹ نہیں پاتا، تجارت ہے، بزنس ہے، کام ہے، بہت سارے وجوہات ہیں، نہیں پڑھ پاتا، جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھ پاتا، یاد رکھو تم پڑھ نہیں پا رہے ہو، اللہ تمہیں پڑھنے نہیں دے رہا ہے، اللہ تمہیں پڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ اب آپ خود اپنے اوپر غور کریں، کیا کمی ہے ہمارے اندر، کیا وجہ ہے ہمارے اندر، کیا گناہ ہم نے کر دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ سجدہ نہیں کرنے دے رہا ہے۔ ہم جب مرضی آتی ہے تمہیں چلے جاتے ہیں اور ٹائم پہ نہیں جاتے، کیا وجہ ہے سجدہ نہیں کرنے دے رہا؟ اپنے آپ کو تلاشو، اپنے ضمیر میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو، کیا گناہ ہو گیا ہے؟ یاد رکھو اگر تم 5 وقتہ نماز ہو، جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہو، تو یاد رکھنا یہ اللہ چاہ رہا ہے کہ
کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ چاہ رہا ہے تو نماز پڑھ رہے ہو، اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں پڑھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ اسے ہی نہیں پڑھنے دیتا جس نے کچھ ایسا کانڈ کر دیا ہے، ایسا گناہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نماز پسند نہیں آ رہی ہے، اسی لیے نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رونے کی ضرورت ہے. ہمیں نماز نہیں پڑھتے تو کچھ تو گناہ ہے، کچھ تو بات ہے، کیا ہمارے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کر رہا، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے رہا. آخر ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے. جو بندہ نماز میں ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے. میرے دوستو، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ورنہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو ایسا سوچ کر پڑھیں، ایسی ایک سوچ کر پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے والے نے نماز پڑھی. ہمارے اندر تو اتنی قوت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، اتنے اچھے نہیں ہیں ہم کہ ہم رب کو دیکھ سکے. لیکن ہاں، لوگوں نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو انہیں اللہ دکھائی دیتا تھا، دیکھتے تھے. جب نماز میں کھڑے ہوتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، بدن کانپتا تھا. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ بھی لیتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کس کی موبائل بج رہی ہے، کس کا موبائل سجدے کے نیچے پڑا ہے، نیچے سے کھسکاؤں لے کر کے بھاگ جاؤں، بہت ساری چیزیں یہ ہمارے خیال میں. لیکن ایسے لوگ بھی موجود جو نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے اللہ کا دیدار کرتے تھے، اللہ کا دیدار کرتے تھے. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، حضرت علی ہیں. کون؟ حضرت علی، جنہیں مولا علی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا دیا لوگوں کے سامنے. اے لوگوں، ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. یاد رکھو مطلب کہنے کا کہ جس کے لیے میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے رب کی بارگاہ میں میرا شفاعتی مانتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی بخشش کرواؤں گا، میں اس کا دوست رہوں گا، جو مجھے یہ مانتا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ علی سے بھی محبت کرے. مسلک اعلی حضرت ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسے چاہیے کہ علی سے محبت کرے کیونکہ مولا علی کی ذات بڑی ذات ہے. آقا ارشاد فرماتے جنگ چل رہی تھی، ایک جنگ چل رہی تھی. اس جنگ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت پر یہاں کمر کے نیچے ہی یہاں پہ آپ کو تیر لگ جاتا ہے، بڑی زور کا لگا. تو صحابہ قریب آئے، ذرا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تیر ذرا زور سے لگا، اندر تک چلا گیا، نکالنے کی کوشش کر رہے. خون کا فوارہ ہے، خون کو روکا جا رہا ہے، تیر نکالا جا رہا ہے، پر حضرت علی کو درد ہو رہا ہے. وہ شیر ہے خدا کے، پر درد ہو رہا ہے. اندازہ لگاؤ کتنی زور سے تیر لگا ہوگا، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. نکالا جا رہا ہے تیر، حضرت علی کو درد ہو رہا. میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، علی کو تیر لگ گیا ہے، نکال رہا ہوں لیکن حضرت علی کو درد ہو رہا ہے، چھونے نہیں دے رہے ہیں، اس میں بڑی پیڑا ہے، بڑا درد ہے، ٹچ نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا ابھی مت نکالو،
ابھی مت نکالو. ہاں یا رسول اللہ, ابھی سرکار کہتے ہیں ابھی مت نکالو. علی کے جسم سے تیر اس وقت نکالنا جب میرا علی نماز میں کھڑا ہوگا. سبحان اللہ, میرا علی نماز میں کھڑا ہو جائے. اب وقت نماز کا آیا. یاد رکھو جنگیں ہوتی تھی لیکن نماز نہیں چھوڑتی تھی. یہ نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے, ظہر کا وقت آ گیا, چلو ابھی تو جنگ لڑ رہے ہیں, بعد میں قضا پڑھ لیں گے. ایسا ہوتا نہیں تھا. اگر 1000 لوگ ہیں, 500 لوگ جنگ لڑتے تھے, 500 لوگ نماز پڑھتے تھے. یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جاتے تھے جنگ لڑ رہے, یہ 500 لوگ نماز پڑھتے تھے. ایسے یہ نہیں سوچتے تھے کہ سامنے والا 10,000 فوج لے کر کے آیا ہے, اگر ہم 500 کم ہو گئے تو 500 لوگ کتنی دیر تک لڑیں گے. نہیں, بھروسہ اس پہ نہیں تھا کہ ہم کم ہے یا زیادہ. بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا. بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جب ہم اللہ کو خوش کریں گے تو ہی ہمیں فتح حاصل ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تو ہی ہم کامیاب ہوں گے. آج اس بھارت میں جو پریشانی ہے میرے دوستو یاد رکھو, یہ مسلمانوں کی اپنی پریشانی ہے. کوئی انہیں نہیں ستا رہا ہے, یہ اپنے وجہ سے ستائے جا رہے ہیں. آج ان کے اندر تو سے گناہ نہیں پایا جا رہا. میرے دوستو اگر ایک فرد کا حساب کر لیا جائے, ان کا کالا چٹھا نکال دیا جائے, میرے دوستو کھڑا کر دیا جائے تو چوراہے پہ منہ دکھانے کے قابل کوئی نہ ہوگا. اتنے گنہگار ہیں, لیکن میرا رب ہے ہمارے گناہ کو چھپائے جا رہا ہے. ہمارے گناہوں کو چھپائے جا رہا ہے. میرے دوستو ہم اللہ کو خوش کرنے والے ہو جائے, خدا کی قسم ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. ہم تو وہ قوم ہے. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں حضرت علی سرکار نے کہا نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو تیر نکال لینا. نماز کا ٹائم آیا, اللہ اکبر, نیت باندھی اور نماز شروع کر دی. اور جیسے ہی نماز شروع کی, ایک صحابی نے آگے بڑھ کر تیر کو کھینچ لیا. حضرت علی نماز پڑھتے رہے. وہ جو اتنا درد ہو رہا تھا حضرت علی کو اتنا درد ہو رہا تھا. کہتے نا مرد کو درد نہیں ہوتا. میرے دوستو علی کو درد ہو رہا تھا. وہی تیر نماز میں جب کھڑے ہو گئے کھینچ لیا گیا اور اس کے بعد کچھ لگا دیا گیا, خون بند ہو گیا. آپ نماز پڑھتے رہے. نماز پڑھنے کے بعد ذرا دیکھتے ہیں تو تیر رہی ہے. تو سر آپ نے فرمایا تیر نکال دیا آپ لوگوں نے. تو ایک صاحب نے آگے بڑھ کر کے کہا ہاں تیر نکال دیا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کب نکالا پتہ نہیں چلا. کب نکالا؟ حضرت علی کہتے ہیں کب نکالا پتہ نہیں چلا. اے علی کیسے نہیں پتہ چلا؟ تو حضرت علی کہتے, لوگ پوچھتے علی کیسے نہیں پتہ چلا, معلوم بھی نہ پڑا؟ نہیں, اللہ کی عزت کی قسم معلوم تک نہ پڑا, نکال لیا. جیسا چوٹی کاٹتی ہے ایسا بھی نہیں لگا, نکال لیا, پتہ ہی نہیں چلا. بولے کیسے پتہ نہیں چلا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں, جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو خدا کا دیدار کرتا ہوں. خدا کے دیدار میں اتنا مست ہو جاتا ہوں کہ سارے درد کافور ہو جاتے ہیں. کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. حضرت علی جب نماز پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ رب کا دیدار کیا کرتے تھے. ایسے